میرے محبوب کریم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسین جو ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین ہدایت کا کیا ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور حسین نجات کی کشتی ہے۔ حسین نجات کی کیا ہے؟ کشتی ہے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ احباب گرامی، آپ کو کبھی آپ نے سمندر میں شاید سفر نہ کیا ہو، بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے۔ یہ جو بائی ایئر سفر ہم کرتے ہیں، یہ بڑا ایزی اور بڑا آسان اور بڑا محفوظ اور سیکیور سفر ہوتا ہے، سب سے زیادہ حفاظت والا سفر ہوتا ہے، بڑا آسان سا سفر ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو سمندر میں سفر ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، طوفان بھی ہوتے ہیں، گرداب بھی ہوتے ہیں، ہلاکت خیز گرداب اور ڈبو دینے والے طوفان، بڑا کچھ ہوتا ہے وہاں پر۔ تو فرمایا حسین وہ کشتی ہے کہ اگر تم صدقے دل سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ نا، تو پھر کشتی جانے اور طوفان جانے، پھر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو تمہیں پار لگا کے چھوڑے گا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ جی ایسا ہے کہ یہ حدیث پاک ہمیں معلوم نہیں ہے، میں کہتا ہوں رہنے دیجئے اس حدیث پاک کو، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تم صرف حسین کی بات سے سٹ پٹا گئے، بات تو میرے مصطفیٰ نے اس سے بھی بڑی کی ہے۔ آپ نے فرمایا میری ساری اہل بیت، میری اہل بیت کشتی نجات ہے۔ میری اہل بیت کیا ہے؟ کشتی نجات ہے۔ نجات سے مراد کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، نجات کہاں پر ہوگی؟ کیا اگر آپ قبر میں پھنس جائیں تو یہ نجات کہلوائے گی؟ بتائیں مجھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ کو قبر میں پکڑ لیا جائے، ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں، بیڑیاں ڈال دی جائیں، اور آپ سے کسی نے نجات کا وعدہ کیا، تو ناجی نجات پا گیا، کیا یہ نجات ہوگی؟ آپ میدان حشر میں کھڑے ہیں، آپ کو گرا لیا جائے، آپ کے توق ڈال دیا جائے، فرشتے آپ کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں، پل صراط سے نیچے جہنم میں گرا دیا جائے، یہ نجات ہے؟ کیوں بھی بتائیں، آپ سارے حیران کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں یہ نجات ہے؟ اس کو نجات کہتے ہیں؟ تو اب نجات کیا ہوگی؟ نجات تو پھر اس چیز کا نام ہوگا کہ جب تیری آنکھیں بند ہوں، تجھے یہاں سے لے کے قبر میں دفنا دیا جائے، وہ تیری قبر نہ ہو، وہ کشتی ہو جس کا میرے نبی نے نام لیا۔ سمجھ آئی؟ وہ تیری قبر نہ ہو، یہ وہ کشتی ہو جس کا میرے مصطفیٰ نے نام لیا ہے۔ اب اس کشتی کے سوار بننے کے لیے ٹکٹ تو ضروری ہے۔ ایسے ہی کیسے منہ اٹھا کے آپ کو کوئی کشتی میں آنے دے گا؟ وہ ٹکٹ کیا ہے؟ وہ ساری زندگی کا قول و فعل، وہ تیرے دل کی دنیا کے خیالات اور کیفیات ہیں کہ تیرے دل دنیا میں کس کیفیت سے دو چار تھا۔ کیا دنیا میں تجھے حسین کے نام سے ٹھنڈ پڑتی تھی؟ کیا دنیا میں جب کوئی علی کہتا تھا تو تجھے سکون ملتا تھا؟ کیا دنیا میں جب کوئی حسن حسن کرتا تھا تو تو خوش ہوتا تھا؟ کیا دنیا میں جب پاک بی بی بطول کا ذکر ہوتا تھا تو تیرا سر جھکتا تھا؟ یہ ٹکٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ٹکٹ ہے۔ یہ آپ ایسا کریں، آپ کی قبر میں کسی ملا نے آنا، میں کہتا ہوں میں نے آپ کی قبر میں نہیں آنا، آپ میری بات نہ مانیں، آپ میری بات سن لیں، پھر اس پر کریں غور، اگر صحیح لگے نا تو ٹھیک ہے، صرف غور ہی نہ کریں، بلکہ اس کو آپ لے جائیں کسی حضرت کے پاس کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، اور بات کچھ ایسے ہے کہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، آیا تھا ہمارے گاؤں میں کہ میری اہل بیت نجات کی کشتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں آ کے کہہ کے گیا ہے کہ نبی نے فرمایا میری اہل بیت کس کی کشتی ہے؟ نجات کی کشتی ہے۔ تو وہ کہے گا ہاں ہاں بھئی، اگر وہ کہے کہ ایسا نہیں ہے تو میں تو خود اپنے لیے سزا متعین کرتا ہوں کہ یہ مسجد میں آنا تو دور ہے، میں تاڈے پنڈ دی سڑک تو بھی ننگنا چھاڑ دیاں گا، وہاں سے بھی نہیں گزروں گا۔ اور اگر وہ کہے کہ ہاں نبی نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کشتی نجات ہے، تو پھر احباب گرامی کشتی میں ایسے نہیں بیٹھا جائے گا،
پھر اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، پھر کسی کے پیچھے نہ لگیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجات ہو، اس کشتی میں سوار ہوں، تو اس کے لیے آپ کو وظیفے میں علی علی کرنا پڑے گا۔ اس کا کرایہ علی علی ہے۔ اس علی علی کرنے سے اس کشتی کا جو ناخدا ہے نا، جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ قیمت ادا کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کو خود سے چٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی رسید یا ٹکٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرشتہ بٹھائے گا ہی اس کو جو دنیا میں قیمت ادا کر کے گیا تھا۔ تو فرمایا ایک بار اگر تم اس کشتی میں سوار ہو گئے، نہ قبر کے میدان میں اڑے گی، نہ حشر کے میدان میں تمہیں اتارے گی، اور نہ تمہیں شرمندہ ہونے دے گی۔ سوار کس کشتی کے ہو؟ سوار کس کشتی کے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی عام کشتی ہے؟ یہ کوئی عام سا سفینہ ہے؟ نہیں احباب گرامی، یہ وہ کشتی ہے کہ کشتی کا جو ناخدا ہے وہی بات کرے گا کہ مولا یہ میری سواریاں، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ میری سواریاں ہیں۔ ہم جب کبھی آپ باہر جائیں نا آؤٹ کنٹری میں ٹورز وغیرہ پہ، تو پھر آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو، وہاں پر ایسے ہوتا ہے۔ جب میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک گورنمنٹ کا آدمی ساتھ ہوتا ہے، وہ جو جاتے ہیں نا ٹور پہ لوگ، ان کے ساتھ گائیڈ ایک ہوتا ہے، اور وہ بعض دفعہ پولیس کا ہوتا ہے یا وزارت داخلہ کا شخص ہوتا ہے، وہ انٹیریئر منسٹری کا کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی چیک پوسٹ پہ انہوں نے کوئی بات کرنا ہو یا ان کو کوئی شبہ ہو، تو وہ اتر کے بات کرتا ہے، وہ ان کو سارے کاغذات خود سے چیک کروا دیتا ہے، اور کوئی ان کو اعتراض ہو تو وہی بات کرتا ہے۔ کچھ دیر لگ جائے، وہ پوچھیں بھی فردن یہ کون ہے، یہ ہمیں مشکوک لگتا ہے، وہ کہتا نہیں تمہیں لگتا ہے، یہ مشکوک نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ تو احباب گرامی یہ مثال میں نے کیوں دی کہ ہم تو ہیں ہی مشکوک سے لوگ، بے عمل سے لوگ ہیں، لیکن آئیے اس کشتی میں قدم رکھیے جس کشتی کے بارے میں آپ کے اور میرے اس رسول نے ضمانت دی ہے، جس رسول کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے۔ اس رسول نے کہا ہے یہ نجات کی کشتی ہے، آئیے بیٹھیے اس کشتی میں۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود بات کریں گے، مالک یوم الدین سے خود بات کریں گے۔ ہم تو بتاتے ہیں کہ یہ وہ کشتی ہے، بیٹھ جاؤ، حوض کوثر پہ بھی آپ کو جانا نہیں پڑے گا، کیونکہ حوض کوثر کے جام اس کشتی میں میزبانی کے طور پہ دیے جائیں۔ جس طرح یہ کوئی اچھی سروس ہوتی ہے نا روڈ پہ، تو وہاں پر میزبانی میں پانی، چائے، بسکٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور جس طرح یہ فلائٹ ہوتی ہے، کوئی لمبی فلائٹ ہو، اچھا کھانا دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کشتی میں آ جاؤ، اس کے جو ہے نا ساقی، اس کے جو چلانے والے ہیں کشتی کے، وہ ساقی کوثر ہیں۔ وہاں آپ کو لینے نہیں جانا پڑے گا کہ کوئی منع کرے، آپ کو ڈر لگ رہا دور سے کھڑے، کتا ڈپلا ہو جائے، علی پاک بندے پرتائی آؤندے نسی کدہ ننگنا ہے۔ نہیں، یہ فکر نہیں پڑے گا تمہیں۔ کیوں؟ تمہیں علی کا بیٹا کشتی میں بٹھا کے لے کے جا رہا ہو، اور جب پلسرات سے گزرنے لگو گے تم بیٹھے رہنا، مور وہ خود لگوا لیں گے جنہوں نے تمہیں بٹھایا ہے۔ یہ سوکھا کہ آپ ہی کاغذ چکی پھرنا سوکھا ہے؟ تو پھر اپنے آپ انہوں نے حوالے کر دے، حسینی بن جاؤ۔